مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تہجد کے ٹائم پہ سب سے لوور لیول پہ رہتا اور کہتا کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آداب دعا۔ آداب دعا کیا ہے؟ دعا کے کیا ادب ہے؟ دعا کے آداب، دعا مانگنے سے قبل اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ دعا مانگنے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی پریز کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہے ہی پریز وردی، لیکن جب اللہ کی پریز کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، جو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسماء الحسنی۔ دعا مانگنے سے قبل اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پر درود بھیجنے کی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جیسا کہ درود ابراہیمی ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت فضیلہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے درمیان تشریف لے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر لے آئے تھے؟ فضیلہ بن عبید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھنے اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکے اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایانہ شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضیلہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھا اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہاں پر حدیث میں دو چیزیں ہم لرن کریں۔ ایک، دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ جو اسماء الحسنی ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے نام سے جو ہم پکارنا بولتے نا، وہ دعا کے آداب میں اسماء الحسنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو ایک شخص جب نماز فنش کیا، وہ جلدی کر رہا تھا دعا مانگنے۔ دعا مانگنے میں ہم ہیسٹینس نہیں کرنا، رٹائے جملے نہیں بولنا، کوشش کرنا کہ دل سے، خلوص دل سے، اینڈ یو مین اٹ۔ وہ دعا مانگنے کا ایک ادب ہے، اور آپ کو کیا چاہیے آپ وہ دعا مانگیے۔ اور یہ دعا مانگنے کے لیے ہم سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ دینے کو پسند کرتا ہے، اور وہ ہم کتنا لیتے جاتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم پھر بھی اللہ سے ہی مانگتے، کسی اور سے مانگتے نہیں، مانگ بھی نہیں سکتے ہم کسی اور سے، کیونکہ کوئی بھی انسان کوئی چیز بھی ہے وہ دے ہی نہیں سکتا۔ صرف دینے والا کون ہے؟ کامل مالک رب العالمین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دعا نماز کے بعد، اسپیشلی فرض نماز کے بعد یہاں پر بات ہو رہی کہ دعا مانگنے کی، دعا مانگنا، اور یہ کیا ہے؟ ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اور مانگنا صرف اور صرف اللہ سے ہے، اور کسی انسان سے، کسی اور چیز سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مانگنا صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ دعا کیا ہے؟ دل سے، اور اچھے الفاظ بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ اذا دعا احدکم، جب تم کوئی بھی دعا مانگتے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرتا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ جو سوال کرتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو عطا فرماتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی پریشانی دور کر دیتے ہیں،
یا اس کی دعا آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا پتہ چلا آپ کو؟ یہ 3 تھنگس کیا مینشن کیے گئے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں یہ 3 تھنگس میں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے، یا تو فوراً سے آپ کی دعا قبول ہو جاتی، یا اٹ ول بی سیف فار دا آخرہ، اور یا نہیں تو آپ کی جو بھی کیلامٹی پریشانی ہے وہ دور ہو جاتی۔ اور دعائیں مانگتے ہوئے قبولیت کی مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ مکمل یقین مطلب اللہ تعالیٰ پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، تو وہی ہے ہم کو دینے والا۔ ہم سوچتے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ یہ ہونے والا، وہ نہیں، اللہ ہی ہے سارے چیزوں کا دینے والا۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سارے دعائیں جو مانگتے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کو آنسر کرنے والا ہے، اور کوئی آنسر نہیں کر سکتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے ایک تو قبولیت کا کمپلیٹ توکل یقین ہونا چاہیے، اور دعا پوری توجہ سے اور یکسو ہو کر مانگنا۔ توجہ مطلب آپ جو بھی مانگ رہے ہیں آپ کو یقین رہنا چاہیے ایک تو، اور دوسری آپ کو توجہ رہنا چاہیے، اچھا میں یہ مانگ رہا ہوں جو بھی ہے۔ اور ایسی دعا نہیں مانگنا ہے جیسے رشتے کاٹنا یا کسی سے کوئی چیز چھین کے آپ کو مل جانا، ایسے دعاؤں سے فوربیڈن کیا گیا ہے۔ اور یکسو ہو کے مطلب پوری توجہ کے ساتھ مانگنا ہے اور اچھے طریقے سے مانگنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حدیث کو، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو کیا ہے یہاں پر؟ ایسی دعا نہیں کرنا ہے جو غافل دل سے ہو۔ تو ادعوا اللہ وانتم موقنون مطلب یقین کے ساتھ کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دَعَا، اور یقین کے ساتھ اور اچھے توجہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یستجیب، اللہ ہی آنسر کرنے والا ہے ہماری دعا کو۔ اور من قلب غافل، ایسے غافل دل سے دعا مت کیا کرو، اپنے دل کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قبولیت کی مکمل یقین کے ساتھ جب آپ دعا کرتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا، اور غافل دعا کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل کیا ہے؟ آپ کا توجہ کہیں اور ہے، آپ دعا کر رہے ہیں مطلب آپ ایک رٹائے جملے بار بار آپ کو عادت ہو گئی وہی رٹے رٹائے جملے بولنے کی، اور دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ اب دعا جب مانگ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کے کوئی گناہ ہو سکتے، لیکن اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پبلسائز کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ اور وہ بندے کے بیچ کی بات ہے، تو کسی کے سامنے پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگتے وقت جو بھی ہم سب کے کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوئی بھی گناہ ہو سکتی، مسٹیک ہو سکتی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے وہ کوتاہی، کمی، جو بھی گناہ ہے اس کی معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ ہے معافی مانگنے کو پسند کرتا۔ معافی مانگنے کو کیا بولتے ہیں؟ توبہ، استغفار کرنا، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، more than 70 times استغفار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ more than 70 times کرتے تو استغفر اللہ اتوب الیہ۔ اور توبہ، ہم صرف توبہ توبہ بولنا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ریگریٹ، ریمورس رہنا، اعتراف رہنا کہ یہ پھر دوبارہ نہیں کرے یہ گناہ۔ تو دعا مانگنے سے پہلے گناہوں کا اعتراف، اظہار، ندامت، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ آگے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے تیرے سوائے کوئی الہ نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما دیجئے، سوائے اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ تو ہم یہاں پر اللہ کی وحدانیت بیان کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ
کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب میں ہوں جو میں معاف بھی کرتا ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں۔ اسے حاکم حکم کرنے کی روایت کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا چیز ہے یہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے لوگ نہ معاف نہیں کرتے اور کہتے کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، we will never forgive you, we will not forgive you no matter what۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں I will forgive you۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور خاص مواقع پر دعا کے الفاظ تین بار دہرانے کی بات ہے۔ کئی ایسے دعائیں ہیں نا، جیسا کہ فار ایگزامپل جنت کا سوال کرتے، دوزخ سے بچنے کی بات کرتے، 3 ٹائمز کوئی بھی امپورٹنٹ بات رہتی تو کیا رہتا، 3 ٹائمز ہم بولتے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی، کوئی بھی چیز ہے امپورٹنٹ ہے تو 3 ٹائمز بولیں گے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اس کے حق میں جنت لکھ دی جاتی ہے، اسے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ سے، اس کے حق میں لکھ دی جاتی، آگ کہتی ہے یا اللہ اس کے آگ سے بچا لے۔ تو یہاں پر کیا چیزیں بتایا، اللہم ادخل الجنہ۔ تو جو لوگ اللہم انی اسألک جنت الفردوس جو دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں داخل کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ، ومن استجار من النار ثلاثہ، 3 مرتبہ مرات قال فی النار اللہم اجرہ من النار۔ رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہاں پر کیا ایمفسس ہو رہا کہ کوئی بات ہے تو ہم 3 ٹائمز بول رہے ہیں۔ ایون مارننگ ایوننگ کے آپ دعاؤں میں بھی دیکھیں گے کچھ دعائیں ہم 3 ٹائمز مانگتے، جیسا اللہم عافینی فی بدنی یا بسم اللہ الذی لا یضر۔ تو کیوں مانگتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رول ماڈل بنا کے بھیجے، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح ہم دعا مانگنا چاہیے، اور کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ تو کیا ہے، آپ کسی کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بچوں کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے، کسی کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، سبلنگس کے لیے، پہلے اپنے لیے دعا مانگیے پھر بعد میں دوسروں کے لیے۔ حضرت ابو بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تو اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے اور پھر بعد میں دوسروں کے لیے۔ تو یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا، آج جو ہم چیپٹر سٹارٹ کیے تھے اس میں دعا مانگنے کے آداب دیکھے۔ دعا مانگنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور اسماء الحسنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو اسماء الحسنی ہے اچھے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، پھر اس کے بعد درود بھیجنا، اور جب بھی ہم دعا مانگ رہے ہیسٹینس میں کرنا ہے، اور توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہم کیا دیکھیں، دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے، اور دعا پوری توجہ سے مانگنا چاہیے، اور دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور بھی کیا ہم اس میں آگے بھی ہم چیپٹر میں دیکھیں گے، اور خاص مواقع پر دعاؤں کا الفاظ 3 مرتبہ، جیسا اللہم اجرنی من النار اور اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے۔ تو ہمیشہ دعاؤں کے حریص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا سننے والا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ صرف دینا پسند کرتا۔ ہم لیتے ہوئے تھک جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دے کے نہیں تھکیں گا۔ تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سب کی بات سننے والا ہے۔ ایسی دعا نہیں کرنا ہے جس میں خطا رحمی ہیں، یا جیلسی سے کسی سے کوئی چیز
آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دو اور اس کے پاس سے چھین لو، یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔